یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں، جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زیادہ ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی اسلام کا پیروکار ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے۔ ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کی بنا پر ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا علم بردار ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا۔ اقبال نے اپنی آنکھوں سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا، غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے، لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔ دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائے تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے اور عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لٹ گئی ہے، جبکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اتحاد ایک عظیم دولت ہے۔ معاشرے کی ہم آہنگی پہ انتہائی لازوال سرمایہ ہے اور ملک و ملت کی ایک بے مثال پونجی ہے۔ یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حیثیت مسلم ہے۔ یہ وہ نادر پونجی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اس قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں عربی اور اعجمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیاد پر جنگ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ بحری بیڑے، بموں کی برسات، یہ عجیب و غریب جیل کی سزائے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا یاروں کی کٹی ہے، برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو زیر کر دیا، غزوہ موتا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست فاش دی۔ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آہنگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، مسلم معاشرے میں تعصب و اناد اور گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی، اس وقت ہمارا یہ حال تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، صحرا و بیاباں مسلمانوں کے زیر نگی تھے، اسلامی اقتدار رشک انگیز تھا اور مسلمانوں کا دائرہ پوری دنیا پر محیط تھا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگا لیا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا، جب سے ہم نے دینی کاموں کو مخصوص شعبوں اور جماعتوں میں محدود کر دیا، ہمارا باہمی ربط اور اشتراک سرد پڑ گیا، جب سے ہم نے انتشار کو اچھا خیال کر لیا، فرقہ بندی کو معاشرے کا جز سمجھ لیا، اسی وقت سے ہم قہر و مذلت کی کھائی میں گرتے چلے جا رہے، خطرات و وساوس کے زیر سایہ ہو گئے ہیں، ہماری شجاعت و بہادری دستان پارینہ بن کر رہ گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، مسلمانوں کا اتحاد پاڑا پاڑا ہو گیا، ہم فقدان ہم آہنگی کے شکار ہو گئے اور ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ ہر دور میں امت مسلمہ کے اتحاد نے فتح کا پرچم گاڑا ہے، اقدام محمد بن قاسم ہو، چاہے صلاح الدین ایوبی کا ہو یا طارق بن زیاد کا ہو۔ جس زمانے میں اقبال تڑپ کر گرج کر کہتے تھے، جلا ڈالی تھی ہم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی آہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ فطرت کے تمام مزایا ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی وحدت شب کے اندھیرے چاک کر کے رکھ دیتی ہے، سنگریزوں کی وحدت سے کہکشار جنم لیتی ہے، قطرہ سے دریا، ذروں سے صحرا، کرن سے سورج کی تپش حاصل کرنے کی قوم قوت مانی جاتی ہے، پاؤں کی ٹھوکرے سے یہ ثابت کر سکتی ہے
یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں پھر کیسو کسرا کچھ بھی نہیں۔